بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المطلب الثالث الحرام او المحرم۔ یہاں پہ واجب اور مندوب کے بعد اب جو جہت اس بات کے بعد جہت نفی یعنی رک جانے کے متعلق بات ہوگی کہ ما طلب الشارع الکف عنہ۔ واجب میں یہ تھا کہ ما طلب الشارع الفعل، کہ شارع نے جس کا کرنا طلب کیا ہو، اور حرام میں شارع نے جس کا رکنا طلب کیا ہو علی وجہ الحتم والالزام، یعنی الزام کے طور پہ، یقینی طور پہ، حتمی طور پہ، جس میں کوئی دوسرا اختیار نہ ہو۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ فیکون تارکہ ماجورا مطیعا، جیسا کہ واجب کوئی کرتا ہے تو وہ اس کو اطاعت کا، وہ اطاعت گزار کہلاتا ہے، ماجور ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام اگر چھوڑے گا تو یوں ہوگا وفاعلہ عاصیا، اور اس کا عاصما، اس کا جو کرنے والا ہے وہ گناہگار ہوگا اور نافرمان ہوگا۔ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی دلیل قطعی ہو، لا شبہۃ فیہ، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جیسے حرمت زنا ہے، یا ظنی ہو، جیسے کہ وہ محرمات جو خبر واحد کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ بھی وہی بحث آئے گی کہ حرام میں اب جو جیسے واجب میں باقی ائمہ نے دلیل کو نہیں دیکھا تھا، یعنی جمہور نے، امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے، ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ واجب میں بھی کرنے والے کو ثواب، اور جو نہیں کرے گا اس کو اس پہ عقاب مرتب ہوگا، اور حرام میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو رک جائے گا اس کو ثواب، اور اگر نہیں رکے گا تو اس پہ عقاب مرتب ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بھی جیسے وہاں پہ ائمہ احناف نے دلیل کو دیکھا تھا کہ اگر وہ دلیل جس کے ذریعے وہ حکم لازم ہو رہا ہے، اگر وہ قطعی دلیل ہوگی تو واجب ہوگا، ظنی ہوگی تو مندوب ہوگا۔ یہاں پہ بھی اگر وہ حکم جس کے ذریعے کسی چیز کی حرمت ثابت ہو رہی ہے، اگر وہ قطعی ہوگی تو حرام ہوگا، اگر ظنی ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک، وہ پھر آگے مکروہ میں اس کی تفصیلی بحث آ جائے گی۔ باقی یہ کہ یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وعند الحنفیہ لا یطلق الحرام الا علی ما کان دلیلہ قطعیا فإن کان ظنیا سمی بالمکروہ تحریمی، یعنی اگر حرمت کی دلیل قطعی ہوگی تو اس کو ہم حرام کہیں گے، اور اگر حرمت کی دلیل قطعی نہیں بلکہ ظنی ہوگی، خبر واحد ہوگی، خبر متواتر نہیں ہوگی، یا قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوگی، تو اس کو پھر ہم حرام نہیں بلکہ مکروہ تحریمی کہیں گے۔ اس کے بعد پھر سوال کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یعنی حرام کی پہچان کیسے ہوگی؟ اگر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس آیت کے ذریعے حرمت ثابت ہو رہی ہے؟ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ خود حرمت کا لفظ آ جائے، یعنی تحریم کا، حرام کا، حرمت کا، تو اس کے ذریعے پتہ چلے گا۔ جیسے حرمت علیکم امہاتکم، اور اسی طرح کی کئی آیات ہیں، تو اس سے حرمت ثابت ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ حلال کی ضد ہوتی ہے حرام، تو اگر حلال کی نفی ہو تو ظاہر ہے وہ بھی حرام ہے، جیسے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس من، کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے، اس کی دل، یعنی اس کے یعنی بالکل اندر سے جب تک اس کا دل نہ ہو اس وقت تک کسی کا مال نہیں کھایا جا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب حلال نہیں ہے تو حرام ہے، تو یعنی یا حرمت کا لفظ ہو یا عدم حلت ہو، یہ ایک چیز ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ یا نہیں کا صیغہ ہو جو حتمی طور پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی نہیں وہ نہ ہو کہ جیسے ہم نے امر میں پڑھا تھا یا وجوب میں پڑھا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ملا ہو جو نہیں کو اس کے حقیقی معنی یعنی کہ حرمت سے پھیر کے تھوڑا سا اس کا کم کر دے لیول، یعنی مکروہ وغیرہ کی طرف لے آئے، تو وہ مراد نہ ہو، بلکہ نہیں اپنے اصل پہ برقرار ہو، اس کے لیے صارف کوئی قرینہ نہ ہو۔ تو ایک یہ دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہو جائے گا کہ نہیں ساتھ، یعنی نہیں کا صیغہ ہو، لا تقتلوا انفسکم لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اس قسم کے جو الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کہ من ترتیب العقوبۃ علی الفعل، کہ یعنی کسی فعل پہ اللہ رب العزت نے
اس کے اگر یوں کہا ہو کہ کس کام سے رک جاؤ، اگر نہیں رکو گے تو اس پہ سزا ہے، تو اس کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حرام ہے، کیونکہ سزا اسی پہ ملتی ہے جو حرمت ہو. باقی اگر وہ مباح ہوتا یا اس میں جواز ہوتا تو پھر اس پہ سزا نہیں ہو سکتی. تو پہلے کی مثال یعنی جہاں پہ وہ امر نہیں کے ذریعے طلب کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ رک جاؤ تم لوگ بتوں سے اور بری بات سے، جھوٹی بات سے، جھوٹی گواہی سے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ صیغہ ہے اجتنبوا، رک جانا، اس سے ہمیں حرمت سمجھ آ رہی ہے. اس کے بعد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، یہاں پہ اسی صیغے سے اجتنبوہ، اجتناب کرو، اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شراب، جوا، یہ جو چیزیں ہیں، سٹے بازی، یہ ٹھیک نہیں ہے ساری. اور دوسری جو ہم نے نہیں کو پہچاننے کا طریقہ پڑھا تھا، یعنی کہ جس پہ سزا مرتب ہو رہی ہو، اس کی مثال کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو بھولی بھالی مومنہ عورتوں پہ، یا جو لوگ محصنات شادی شدہ عورتوں پہ تہمت لگا دیتے ہیں، یعنی مردوں کی بات ہو رہی ہے، وہی الا والی آیت، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، نہیں بلکہ الا والی نہیں ہے، یہ اس سے پہلے جو آیت ہے کہ جو لوگ شادی شدہ عورتوں پہ تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے لگا دو. اب یہ 80 کوڑے سزا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی عورت پہ تہمت لگانا ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے. اور مومنات کی قید اتفاقی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عورت ہو، مومن ہو، جو بھی ہو. اور ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ وہ لوگ جو ظلم کہ ان الذین یأکلون اموال، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پہ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے بدن میں آگ جمع کر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، گویا کہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. اب جہنم میں داخل ہونا یہ سزا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جو یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو حرمت کا ہمیں ثواب کے بجائے عقاب کے مرتب ہونے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل حرام ہے. تو یہ ہو گئے یعنی حرام کو پہچاننے کے طریقے، جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حرام یہ حرام ہے. اس کے بعد اقسام الحرام کے، یعنی یہ بھی اگر اس کو تھوڑا سا براڈ سینس میں دیکھا جائے تو یہ جو مقاصد شریعت ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز آف شریعہ، اس کی بحث میں آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ استقراء سے یہ ثابت ہے، یعنی جب ہم چیزوں کو بغور دیکھتے ہیں، ہر چیز میں غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی فساد ہوتا ہے، یا تو غالب ہوگا یا پھر خالص ہوگا. خالص کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بالکل ہی بذات خود ہے ہی گندی چیز ہے، اور یا غالب ہوگا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو پھر یعنی یہ جو حرمت 2 ہی چیزوں میں ہوگی، جس چیز میں بھی حرمت ہے یا تو وہ بالکل ہی غلط ہوگی، اور یا پھر مطلب غلط کی مثال یوں کہہ لیں کہ جو بالکل سراپا گندگی ہو. مثلا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں صفائی پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ہاتھ دھونا چاہتا ہوں لیکن میں گندے پانی سے ہاتھ دھوں، تو اب وہ آپ گندے پانی سے کیسے ہاتھ دھو سکتے ہو؟ یعنی وہ تو مزید گندگی لگ جائے گی. اور جس میں زیادہ غالب کا عنصر ہو، مطلب یہ کہ اس میں فوائد بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصان اس کے زیادہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو فساد ہے یا تو کسی ذات کی طرف ہوگا، یعنی محرم جو فعل ہے اس کی ذات کی طرف ہوگا، اور یا پھر اس کی ذات کی طرف نہیں بلکہ کسی ایسے فعل کے ساتھ ہوگا جو اس کے ساتھ متصل ہے. تو اس میں یعنی اگر تو جو حرمت کا تعلق فعل کی ذات کے ساتھ ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ حرمت لذاتی ہی ہے، یہ محرم لذاتی ہی ہے. اور اگر کسی فعل کا میں حرمت کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ تو نہیں ہے بلکہ اس کے کسی چیز کے متصل ہونے کے ساتھ اس میں وہ حرمت آ گئی ہے، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں محرم لغیرہ. یہ بنیادی 2 قسمیں ہیں حرام کی، حرمت لذاتی اور حرمت لغیرہ. اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ہوا ما حرمہ الشارع ابتداءً، کہ شارع نے ابتداءً ہی، یعنی وہ چیز سرے سے ہی ہے ہی حرام ہے.
یعنی وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں تھی، اور اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کے ذریعے نفع حاصل کر سکے۔ کیوں حرام ہے؟ لما فیہ من الاضرار والمفاسد الذاتیہ، کیونکہ اس میں نقصانات ہیں، ذاتی نقصانات ہیں جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، جیسے زنا ہے، اپنے محرمات سے شادی کر لینا ہے، الیاذ باللہ کوئی چاہتا ہے مجھے اپنی بہن سے شادی کرنی ہے، اپنی والدہ سے کرنی ہے، خالہ سے کرنی ہے، پھپھو سے کرنی ہے، جو محرم رشتے اللہ نے رکھے ہیں ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ حرمت لذاتی ہی ہے، یعنی کبھی بھی ان سے شادی نہیں ہو سکتی، کسی دین میں بھی ان سے، یعنی سماوی دین میں، چاہے وہ شریعت عیسیٰ ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح زنا، اور اسی طرح مردار کا کھانا، مردار کو بیچنا، چوری کرنا، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور اس کی قسم کی جو چیزیں ہیں ان کی حرمت ذاتی ہے جو ان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس قسم کا حکم یہ ہے، یعنی جو محرم لذاتی ہی ہے، یہ غیر مشروع ہے بالکل، یعنی اس میں کبھی بھی انسان اس سے مشروعیت کا فائدہ نہیں لے سکے گا، اور مکلف کے لیے اس کا کرنا حلال نہیں ہے، اور کرے گا تو اس کو گناہ ہوگا، عقاب ہوگا، سزا ہوگی۔ اور پھر اس کا جو دنیاوی اثر ہے جو ہمیں نظر آئے گا وہ یہ ہوگا کہ یہ چونکہ محرم لذات ہی ہے، تو یہ جو شریعت کے جو فوائد ہیں، یعنی جو سبب شرعی جس چیز کا مرتب ہوتا ہے جس پر، وہ ترتب کے فوائد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ مثلاً اب نکاح ہے، نکاح کے ذریعے اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو یہ شرعی طور پہ حق ملتا ہے کہ خاتون کو نفقہ ملے گا، اس کے بچوں کا نسب ثابت ہوگا اس سے، اسی طرح مرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے مال کے وارث ہوں گے۔ لیکن اگر کسی نے نکاح نہیں کیا بلکہ زنا کر لیا، یا خدا نخواستہ محرم رشتوں سے اس نے یہ زنا والا تعلق قائم کر لیا، تو اب جو سبب شرعیہ ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے، اس کے بچوں کا نسب اس کو یعنی نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ حلال وتی سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اور اسی طرح اس خاتون کو نفقہ نہیں ملے گا، اگر مر جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ شریعت نے اس کو جو اسباب ہیں ان کے مرتب ہونے کا سبب رکھا ہی نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جو مردار ہے یا خنزیر ہے اس کو بیچ کے پیسے کما لوں، تو اگر کسی مسلمان کو بیچ دیتا ہے تو اب وہ جو دوسرا مسلمان ہے وہ اس کو پیسے دینے کا یعنی اس پہ لازم نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خود کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مسلمان جو ہے وہ اس سے نفع اٹھا ہی نہیں سکتا، مردار سے، خنزیر سے، اس کے لیے اس کو بیچنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بیچے گا تو پھر اگر وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اس کے پیسے دیے جائیں، تو یہ اس کی طرف سے مطالبہ درست نہیں ہوگا، یعنی اس کو اس کے جو سبب شرعی ہیں وہ لاحق نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سرقہ ہے، اب ویسے بھی انسان مال لیتا ہے مارکیٹ سے جا کے، لیکن اگر کوئی کہے جی میں نے تو بڑی محنت کی ہے اور بڑا میرا ٹیلنٹ ہے، میں لوگوں کی جیبیں کاٹ لیتا ہوں، تو اب میں اس مال کا مالک ہو جاؤں، تو ملکیت ایک سبب شرعی ہے، اب وہ اس غلط کام کے ذریعے، سرقہ کے ذریعے وہ اس کا مال کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ان کا یعنی حکم کہ یہ بالکل غیر مشروع ہیں اور ان پہ اسباب شرعیہ مرتب نہیں ہوں گے۔ اور لیکن کہتے ہیں کہ بعض اوقات اب آبجیکٹیوز آف شریعہ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے شریعت نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کے احکامات تو ہیں ہی ہیں جن کے ذریعے اخروی فائدے ہیں، لیکن دنیا میں یہ 5 چیزیں ہر معاشرے میں انتہائی اہمیت ان کو حاصل ہونی چاہیے۔ ان میں پروٹیکشن آف ریلیجن آتا ہے، پروٹیکشن آف لائف ہوتا ہے، اس طرح ویلتھ آتا ہے، عقل آ جاتا ہے، یعنی اس قسم کی جو عزت آ جاتی ہے۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے، یعنی یہ ضروریات میں سے ہے۔ اگر اس ضرورت کے تحت اگر ہمیں کبھی کبھار شریعت کے کہنے کے مطابق بعض محرم لذاتی ہی کو بھی مباح قرار دیا جاتا ہے، یعنی محرم لذاتی کا حکم ہم نے پڑھ لیا، اتنا سخت ہے کہ اس کا کوئی سبب شرعی مرتب نہیں ہوتا، باقی اس کے گناہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض ضروریات کی وجہ سے ان کو جائز قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر کسی کو اپنی جان کے جانے کا خوف ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا یہ حرام ہے، محرم لذاتی ہی ہے،
انسان کو اخلاقی طور پہ بھی انسان اس کا پاسدار نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پین دے دیتا ہے پیپر میں لکھنے کے لیے ہم اس کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں. تو جس اللہ نے اتنی نعمتیں دیں ہم اس کا واضح طور پہ انکار کر دیں, یہ کیسے ایک عقل سلیم اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ہمیں گن پوائنٹ پہ کہے کہ اللہ کا انکار کرو تو ہم الفاظ سے انکار کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس میں لائف کی پروٹیکشن ہے. اسی طرح اور شریعت نے اجازت دی ہے اس کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو خطرہ ہے جان کا تو وہ حرام شراب پی سکتا ہے, حالانکہ شراب محرم لذاتی ہی ہے. اسی طرح وہ مردار کھا سکتا ہے, حالانکہ وہ محرم لذاتی ہے. تو بعض مباحات ضرورت کے وقت بعض محرمات مباح کے درجے میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد محرم لغیر ہی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہو, اس لیے کہ نہ اس میں کوئی نقصان ہے نہ کوئی فساد ہے اور اس کا جو یا اس کا نفع غالب ہے, لیکن وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ مل چکا ہے جو اس کی حرمت کا تقاضا کر رہی ہے. جیسے کہ اب نماز ہے, نماز پڑھنا اپنے اصل کے اعتبار سے بالکل جائز ہے, ضروری ہے بعض حالات میں 5 دفعہ دن میں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے تاجی کوکر صاحب کی طرح لوگوں کے مال ہتھیا کے اب اس میں نمازیں پڑھوں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اب یہ محرم لغیر ہی ہے اس جگہ میں نماز پڑھنا. غصب کرنا تو محرم لذاتی ہی ہے, لیکن اس جگہ میں نماز پڑھنا, نماز بذات خود مشروع ہے, لیکن ایک ایسا فعل مل گیا نماز کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے وہ محرم لغیر ہی ہو چکا ہے مغصوبہ جگہ پہ, جس چیز کو انسان ہتھیا لے کسی سے, اس میں نماز پڑھنا. اسی طرح اور اس کی مثالیں ہیں کہ بے کرنا جمعے کے وقت, تو اب اس میں بے کرنا بالکل ٹھیک ہے, بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے شریعت میں کہ انسان کو رزق حلال کے لیے کوشش کرنی چاہیے. لیکن اب بے اپنے اصل کے اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن جمعے کی اذان کے وقت ہو رہی ہے اس لیے یہ محرم لغیر ہی ہو جائے گی. اور اسی طرح نکاح کرنا جس سے مقصود حلالہ ہو, یعنی کسی نے اپنے وہ خاتون کو 3 طلاقیں دے دی اور اب 3 طلاقوں کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آ جاؤں, تو وہ اب شریعت کا جو نکاح کے ذریعے مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 2-4 دن رکھو اور اپنی ضرورت پوری کرو اور چھوڑ دو, یہ تو پھر متع والی صورت ہی ہو گئی. بلکہ شریعت تو چاہتی ہے کہ جس سے نکاح کرو یہ آپ کا لائف ٹائم کانٹریکٹ ہونا چاہیے. بعد میں اگر کوئی اور وجہ سے اگر یہ نہیں چل پا رہا تو وہ اجازت ہے اس میں طلاق کی. تو یعنی اگر وہ دونوں کی لڑائی بالکل ختم نہیں ہوتی, مزاج ہی اتنے مختلف ہیں کہ وہ کبھی قریب آ ہی نہیں سکتے, تو وہ. لیکن اب اس کے جو طلاق دینا ویسے مباح ہے, اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے انسان دے سکتا ہے, لیکن جیسے نکاح کرنا اب اس مقصد کے لیے نکاح کیا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ تلاعب ہو جائے گا 2-3 دن کے بلا وجہ کہ وہ جو ہے متع کی صورت پیدا ہو رہی ہے, تو یہ محرم لغیر ہی ہے. اسی طرح کسی اور کا نکاح, کسی اور نے پہلے کسی خاتون کا رشتہ مانگا ہوا ہے تو اب آپ جا کے دوبارہ خطبہ علی الغیر, کہ مثلا ایک لڑکی بڑی پیاری ہے تو اس کے پہلے ہی 3-4 رشتے آئے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک کو لڑکی گھر والے کچھ گرین سگنل دے چکے ہیں, آپ اس کے باوجود جاتے ہو, تو اب یہ اس سے جا کے رشتہ مانگنا, طلب کرنا, یہ کیا ہے, اپنے اصل کے اعتبار سے مباح ہے, مانگ لینا چاہیے. لیکن اس میں یہ خرابی آ چکی ہے کہ کسی اور نے پہلے سے اس کو اپنے لیے فائنلائز کر لیا, تو اب آپ جاؤ گے تو اس کی وجہ سے ایک تو جو غیر کا حق ہے اب اس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہو, اور دوسرا اس سے لڑائی ہوگی, جو بغض حسد وغیرہ کے جذبات پیدا ہوں گے. تو اس لیے یہ محرم لغیر ہی ہے, لذات ہی نہیں ہے. تو گویا کہ اگر ہم خلاصہ لیں اس کا, تو اس صورت میں ہمیں 2 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یعنی محرم لذات ہی میں اگر اس کے اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ چیز جائز ہوتی ہے, مشروع ہوتی ہے, حلال ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ اقتران کے لحاظ سے دیکھیں دوسری حرام چیز یا کوئی غیر شرعی چیز, تو پھر یہ حرام ہوتی ہے. تو اب اسی لیے بعض فقہا ایک جانب کو ترجیح دیتے ہیں, بعض دوسری کو. یعنی بعض نے اس کے اصل کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی مغصوبہ جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے, یا اگر کوئی حلالہ کر رہا ہے, یعنی ایسی شادی کر رہا ہے جس کے ذریعے مراد جو ہے وہ تحلیل ہے, یا اسی طرح اگر کوئی خطبہ علی الغیر کر رہا ہے, کسی اور کے رشتے مانگے ہوئے کے باوجود رشتہ مانگ رہا ہے, تو اس پہ اسباب شرعیہ مرتب ہوں گے. یعنی اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی, وہ بری الذمہ ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود اس کو غصب کرنے کا گناہ ملتا رہے گا.
اسی طرح اگر کوئی وہ نکاح کر رہا ہے جس کے ذریعے حلالہ وہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو اب اثر مرتب ہو جائے گا، یعنی وہ خاتون پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن گناہ اس کو ضرور ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت ہی یہ تھی کہ میں نے بس اس کو رکھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح اور جو مثال بعض فقہا اس کو یعنی جو دوسری اس کی جو محرم لغیرہ میں حرمت والی جانب ہے اس کو راجح قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک پھر یہ ہوگا کہ اگر کوئی تاجی کھوکر صاحب کی طرح لوگوں کی زمین ہتھیا کے اس میں نماز پڑھے گا تو اس میں نماز اس کی نہیں ہو رہی ہوگی، یعنی اس کے وہ بری الذمہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی خطبہ علی الغیر کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، یہ اس کا نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح طلاق کے معاملے میں یعنی طلاق بدعی اگر کوئی دے رہا ہے، بدعی کا مطلب ایک دفعہ میں 3 طلاقیں دے دینا، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، تو وہ بعض فقہا کے نزدیک یہ طلاق واقعی نہیں ہوگی۔ تو لیکن یہ کہ راجح اس میں یہی قول ہے، اکثر ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ اس کو گناہ اپنی جگہ پہ ملتا رہے گا، لیکن محرم لغیرہ میں اسباب شرعیہ مرتب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز ہے جو محرم لذاتی نہیں ہے بلکہ محرم لغیرہ ہی ہے تو اس کے ذریعے وہ ملکیت اس کا مالک بن جائے گا اگر بیع ہو رہی ہے، اور اسی طرح نکاح اگر ہوا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ دونوں جانب فقہا گئے ہیں، وہ حرمت لغیرہ میں جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو اعتبار کیا جائے گا اسباب کے مرتب ہونے کے لحاظ سے وہ حلت والا کیا جائے گا، لیکن اس کا گناہ، اس کا مقابل مذمت ہونا وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔